السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام بھائی اچھے ہوں گے، دوست اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ جی میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ پاکستان میں ہم اپنے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کیسے کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی کوئی بندہ فارن کنٹری جانا چاہتا ہے اسٹڈی کے لیے، ورک کے لیے یا کسی بھی لحاظ سے، تو اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ وہ مسٹ ہوتے ہیں، ایمبیسی میں بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں ویریفائڈ ہیں، جس ڈپارٹمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ سے آپ ویریفائی کریں۔ اسپیشلی میں آج جو ہے وہ اسٹڈی ویزا کے لیے بات کروں گا کہ کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر ہوتے ہیں۔ مین ٹاپک مطلب کسی بھی آپ کنٹری میں چلے جائیں آل ان دی ورلڈ، تو آپ سے وہ مین ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور انہیں ویریفائی ہونا ضروری ہوگا۔ تو اس کے لیے آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ڈاکومنٹ ویریفائی کروانے ہیں۔ جیسے کہ میں نے خود کروائے ہیں، مطلب ون بائی ون تمام ڈاکومنٹس وہ ویریفائی کروائے ہیں۔ تو شروع میں اسٹارٹ میں کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو کافی میرے لیے مشکلات ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جیسے کہ ہمارے لیے پرابلمز ہوئی ہیں، مشکلات ہوئی ہیں، تو ہمارے بھائیوں کے لیے مشکلات نہ ہوں، ان کے لیے آسانی ہو۔ ہمارا کام ہے آسانی پیدا کرنا، تو اس کا اجر ہمیں اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے۔ سو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنا سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ڈاکومنٹ ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جی میں میٹرک کی بات کرتا ہوں۔ آپ میٹرک کے جو ہیں ڈاکومنٹس وہ ویریفائی کروائیں گے، کیسے کروائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو آپ کے متعلقہ بورڈ کو جانا پڑے گا۔ جیسا جس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اس بورڈ کے والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو ادھر آپ کو ایک فارم دیا جائے گا، تو اس کی فی تقریباً 450 350 ہوتی ہے۔ مطلب یہ بورڈ ٹو بورڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا بورڈ میں کتنے ویریفیکیشن فی وہ چارج کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے جی وہ 1-2 دن کا ٹائم دیں گے۔ آپ نے اپنا فی سب سے پہلے آپ نے وہاں سے جا کے بورڈ سے وہاں سے فارم لینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فی کے لیے متعلقہ جو بینک ہے وہاں سے فی چلان لینا ہوگا، وہاں پہ فی پے کرنی ہوگی، اور وہاں سے جو سلپ آپ کو ملے گی وہ، اور جو آپ نے فارم فل کیا ہوگا وہ، اور ساتھ میں جو آپ نے ڈاکومنٹس جو آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، ویریفائڈ کروانے ہیں، وہ ان کو آپ نے ساتھ اٹیچ کروا کے اپنے بورڈ میں جمع کروانے ہوں گے۔ یاد رکھیں آپ نے جب بھی اپنے یہ ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے کہ جو فوٹو کاپیز ہیں ساتھ وہ 2 سیٹ وہ بھی بنا لیں، آپ کو ایزی ہوگا، وہ آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو فوٹو کاپی ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لینی ہے۔ تو فوٹو کاپی کے لیے بھی علیحدہ فی آپ نے جمع کروانی ہوگی، اور جو آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے علیحدہ فی جمع کروانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں ان کی فی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور جو فوٹو کاپی ہیں ان کی فی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بورڈ میں چلے جائیں گے، وہ آپ کے بورڈ والے جو ہیں اسے اٹیسٹ کریں گے، اور وہ آپ کو 1 ہفتہ 5 دن 2 دن 3 دن جتنا بھی ہوتا ہے، ہر بورڈ ٹو بورڈ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کتنا ٹائم دیں، اس حساب سے آپ کو وہ کر کے دے دیں گے، اور وہ آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹ کر کے دے دیں گے۔ نمبر 1 آپ نے یہ میٹرک اور ایف اے سی جس بورڈ سے آپ نے کی ہے وہ آپ نے اٹیسٹ کروانے ہیں۔ سب سے پہلے ہو گیا جی بورڈ کا آپ کو متعلقہ۔ پھر آپ نے اگر آپ نے کیا ہوا ہے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے کسی یونیورسٹی سے، تو پھر آپ نے یونیورسٹی چلے جانا ہے، وہاں پہ بھی سیم پروسیجر ہوگا۔ وہاں سے آپ نے وہاں سے ان کا ایک فارم لینا ہے، اور چلان فارم لینا ہے جس بینک میں آپ نے فی جمع کروانی ہے۔ تو آپ نے فارم فل کر کے چلان فارم فی جو ہے وہ فل کر کے سبمٹ کروا کے ان سے جو آپ کو رسید ملے گی وہ اٹیچ کروا لیں گے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اور فارم کے ساتھ، اور وہ آپ نے جمع کروا دینا ہے اپنی یونیورسٹی میں۔ فرسٹ جو ہے آپ نے بورڈ سے کروانے ہیں، سیکنڈ آپ نے اپنی یونیورسٹی سے کروانے ہیں ویریفائی۔ جیسے ہی آپ اپنی یونیورسٹی سے ویریفائی کریں گے تو آپ کو آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیمپ کر کے دے دے گی، اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پہ آپ نے جانا ہے IBBC میں۔
جو ہے پاکستان میں اسلام آباد میں، جو ہے اسلام آباد میں، تو آپ نے چلا جانا ہے IBBC میں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ چلے جانا ہے IBBC میں۔ تو IBBC میں آپ چلے جائیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح سیم پروسیجر، آپ کو وہ ایک فارم دے دیں گے اور آپ کو بولیں گے جی فوٹو کاپی کروا لیں۔ آپ نے اگر اپنی فوٹو کاپی بھی اٹیسٹ کروانی ہے، یہاں پہ یاد رکھنا ہے فوٹو کاپی آپ نے فرنٹ اور بیک دونوں سائڈ سے فوٹو کاپی کروانی ہے۔ مین جو بیک پہ ہیں انہیں بھی آپ نے فوٹو کاپی اس کی بھی بیک سائڈ سے بھی کروانی ہے، یہ یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کے لیے بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ IBCC والے سے آپ نے انہیں اپنے ڈاکومنٹس وہ دے دینے، اور وہ آپ کو ارجنٹ بھی ہوتی ہے نارمل بھی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ایک دن کا ٹائم دے دیں گے، نیکسٹ ڈے آپ نے اگر ارجنٹ کروانی ہے نیکسٹ ڈے آ جائیں۔ وہ 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے وہ ڈاکومنٹس ریسیو کرتے ہیں، 9 سے لے کے 3 بجے تک وہ جو ہیں IBBC والے اسلام آباد میں آپ سے ڈاکومنٹس لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جب آپ نیکسٹ ڈے چلے جائیں گے اور آپ کو جو انہوں نے رسید دی ہوگی وہ آپ نے گم نہیں کرنی ہے، وہ آپ نے جمع کروائیں گے اور آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب چوتھا جو ہے، ابھی آپ نے اگر آپ نے کی ہوئی ہے، یاد رکھیں گے جنہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے، جنہوں نے BS کیا ہوا ہے، MCS کیا ہوا ہے، جو بھی مطلب ہائر ایجوکیشن لی ہوئی ہے FSC سے اوپر، وہ ہمیشہ یاد رکھیں وہ HEC سے وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں گے۔ لیکن HEC سے ٹیسٹ کروانے سے پہلے آپ کو آن لائن جو ہے HEC کی پورٹل پہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لینی ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ اپوائنٹمنٹ آپ لیں گے، آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دیں گے تو پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کریں گے، جو آپ کو وہ ڈیٹ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو ڈیٹ مل گئی، آپ نے پھر چلے جانے HEC چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو اپنی اسی طرح اپنا فی پے کرنی ہوگی، فی پے کر کے آپ کو وہ ٹائم دے دیں گے جی۔ نیکسٹ ڈے کا اگر آپ کو ارجنٹ ہے وہ آپ کو اسی دن بلکہ کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی اس کے بعد آپ نے پھر چلے جانا ہے جو ہے کہ وہ فارن آفس آپ جائیں گے۔ یہ یاد آپ نے رکھنا ہے، فارن آفس اوپن ہوتے ہیں 9 سے لے کے وہ 12 بجے تک، وہ آپ سے جو ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹس لیتے ہیں۔ فارن آفس جائیں گے، سب سے پہلے آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ کو ایک ٹوکن لینا پڑے گا پوسٹ آفس، وہاں پہ آپ کو اس طرح کا ایک مطلب یہ لینا پڑے گا، وہاں سے پوسٹ آفس ہے، وہاں سے یہ آپ کو ٹکٹ جسے کہہ دیں آپ کو لینا پڑے گا، جس کی قیمت میٹرک اور FSC کی شاید وہ 10 روپے ہے، DMC کی علادہ ہے، اور جو ڈگری ہیں ان کی علادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کو یہ وہاں سے مل جائیں گی، دو آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اندر چلے جائیں گے جی فارن آفس میں، اور وہاں پہ آپ نے ٹوکن لینا ہے، ٹوکن وہاں پہ مشین ہوگی اور وہاں پہ آپ نے وہاں سے ٹوکن لینا ہے اور اپنا سائن کروانے، وہاں سے آپ کے ڈاکومنٹس وہ آپ سے لے لیں گے، کلیکٹ کر لیں گے اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں گے۔ آپ کو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم دیں گے، ودن 2 اور 3 آور میکسیمم، وہ آپ کو اسی دن آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں واپس کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنا متعلقہ امبیسی ہے جہاں سے بھی آپ مطلب جہاں پہ اپلائی کریں، جس کنٹری میں اپلائی کرتے ہیں اس امبیسی میں چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ نے اپنا یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ویریفائی کروانے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کو ابھی میں اوور ویو دے دوں، ایک مطلب کہ آپ کو بتا دوں شارٹ کٹ کہ آپ نے کیسے سٹیپ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بورڈ سے جانا، نمبر 1، نمبر 2 آپ نے اگر یونیورسٹی میں ہے تو یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، نمبر 3 آپ کی یونیورسٹی میں ہے تو اس کے بعد آپ نے HEC پورٹل پہ اپنی رجسٹریشن آن لائن کروائیں گے اور پھر HEC کے پاس چلے جائیں گے، نمبر 4 آپ نے فارن آفس چلا جانا ہے اور نمبر 5 آپ نے اپنی متعلقہ امبیسی کو چلے جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی، جہاں سے سمجھ نہیں آتی آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جتنا کوشش ہوگی، جتنی مجھ سے آسان الفاظ میں بتانا ہوا، سمجھانا ہوا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، اور جیسے بھی ہے۔ اور ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں ڈال دیجئے، جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں کا آپ نے سب سے پہلے وہ گوگل پہ سرچ کر لیں، ان کی ٹائمنگ نوٹ کر لیں، اس حساب سے جائیں،
کیونکہ دور دراز سے لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کافی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ رہنے کی کھانے کی مطلب یہ اب لمبی بات ہو جاتی ہے۔ مین شارٹ کٹ بات یہی ہے کہ آپ نے وہاں کی جہاں پہ بھی جانا ہے وہاں پہ تھوڑی آپ نے اس کی انفارمیشن لینی ہے پہلے، اور پھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو بات سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔